ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بیلا پور میں رہتی تھی ایک شہزادی۔ شہزادی کا نام تھا نیلا۔ شہزادی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت دل کی بھی مالک تھی۔ اس کا دل اتنا خوبصورت تھا جیسے کہ سونے کا دل ہو۔ وہ اپنے دل میں سب کے لیے محبت رکھتی تھی۔ ایک دن نیلا کو محل کے پرانے کمرے سے ایک عجیب سا آئینہ ملا۔ جیسے ہی اس نے اسے صاف کیا، آئینہ جادوئی آواز میں بولا، شہزادی نیلا، تم بہت خاص ہو۔ تم ہی ہو وہ جو نیکی کو واپس دنیا میں لا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ نیلا شہزادی بولی، اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے مجھے آزمائشوں میں سے گزرنا ہے تو میں تیار ہوں۔ اب آئینہ بولنے لگا، سب سے پہلے تمہیں جنگل جانا ہوگا۔ جنگل جا کر تمہارے لیے ایک آزمائش تیار ہے، دیکھتے ہیں تم کیسے پوری اترتی ہو۔ لہٰذا شہزادی نیلا جنگل کی طرف نکل پڑی۔ جنگل میں جا کر اسے معلوم ہوا کہ درخت اس سے باتیں کرنے لگے ہیں اور اسے بہت زیادہ تعریف کر کے مغرور ہونے پہ اکسا رہے ہیں، لیکن شہزادی نیلا بالکل بھی مغرور نہیں ہوئی۔ درختوں نے اس سے بولا کہ تم تو بہت حسین ہو، تمہیں تو غرور کرنا چاہیے اپنی خوبصورتی پہ۔ شہزادی بولی، نہیں، مجھے صرف اپنی خوبصورتی پہ غرور نہیں کرنا، مجھے اپنے دل کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ آئینہ یہ ساری باتیں سن کر شہزادی سے کہنے لگا، شہزادی تم پہلی آزمائش پہ پوری اتری ہو، اب دیکھتے ہیں تم آگے کی آزمائشوں میں کیا کرتی ہو۔ شہزادی بولی، میں تیار ہوں۔ پھر آئینے نے کہا، اب تمہاری اگلی آزمائش نہر کے کنارے ہے، تم وہاں جاؤ، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے۔ شہزادی چل پڑی نہر کے کنارے۔ شہزادی جب نہر کے کنارے پہنچی تو اسے اپنا عکس پانی میں نظر آیا۔ وہ ایک حسین و جمیل تھی، لیکن اچانک ہی اس کی نظر پھر اپنے عکس پر پڑی تو اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ شہزادی یہ دیکھ کر پریشان ضرور ہوئی، لیکن اس نے کوئی بھی ایسا جملہ نہ کہا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے۔ اتنے میں آئینہ پھر نمودار ہوا اور کہنے لگا، کیا شہزادی تم دکھی نہیں ہوئی اپنی شکل بگڑی ہوئی دیکھ کر؟ شہزادی بولی، نہیں، شکلوں کیا ہے، مجھے تو اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہے۔ آئینہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، شہزادی تم واقعی دل کی اچھی ہو، تم نے یہ آزمائش بھی اچھے سے پار کر لی۔ اب آئینے نے شہزادی سے بولا، کیا تم اگلی آزمائش کے لیے تیار ہو؟ شہزادی بولی، جی میں تیار ہوں۔ آئینے نے کہا، تم محل میں جاؤ، وہاں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ چنانچہ شہزادی نیلا محل کی طرف چل پڑی۔ جب وہ محل پہنچی تو اس کی ایک خاص کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ محل میں ایک نوکرانی بیمار ہے اور اسے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، وہ بیچاری تڑپ رہی ہے۔ شہزادی سیدھا اپنی نوکرانی کے کمرے میں گئی، اس کی عیادت کی، اس کا حال چال پوچھا، اس کو ہاتھ لگا کر چیک کیا تو وہ واقعی بخار سے تپ رہی تھی۔ شہزادی نیلا نے اسے دوائی دی اور نوکروں سے کہہ کر اس کے لیے سوپ تیار کروایا، اس کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ وہ نوکرانی ٹھیک ہو گئی۔ نوکرانی نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور اتنے میں نوکرانی کے کمرے کی کھڑکی سے آئینہ پھر سے نمودار ہوا اور کہنے لگا، شہزادی تم تو واقعی بہت اچھے دل کی مالک ہو۔ پھر آئینے نے شہزادی کو ایک تاج دیا اور کہنے لگا کہ یہ تم ہمیشہ پہن کے رکھا کرو، آج سے تم نہ صرف ایک شہزادی ہو بلکہ لوگوں کی دل کی ملکہ بھی ہو۔ شہزادی یہ تاج پہن کر بہت خوش ہوئی، جھوم اٹھی، ڈانس کرنے لگی اور اب وہ اس تاج کو بھی ہمیشہ سر پر رکھتی اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی۔ لوگ اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ ہاں تو بچوں، اگر آپ بھی دوسروں کے دل کے مالک اور ملکہ بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو دوسروں کی خدمت کرنا ہوگی اور ہمیشہ مطمئن رہنا ہوگا، کبھی کسی کام میں بھی ناشکری نہیں دکھانی۔ اسی طرح آپ اپنے دل کے آئینے کو چمکا سکتے ہو۔ اگر آپ کو جادوئی آئینہ مل جائے تو آپ اس سے کیا سوال کرو گے، کیا پوچھو گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور اگر مزید اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔